إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر اور خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے بطور عنوان آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو ہی آج عنوان بنا کر صدقے کی اہمیت اور اس کی طاقت، اس کا کیا کردار ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میں عرض کروں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، اور ساتھ ہی آپ حضرات کو بھی. آمین یا رب العالمین. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کچھ دو دکھا کر، تو یہ بھی کیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر چھپا کر دو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں تمہاری سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح سے علم ہے. اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ترجمے سے آپ حضرات نے ملاحظہ کیا. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ صدقہ اور خیرات کرنا. صدقہ اور
خیرات کرنا وہ بھی دکھا کر۔ ہم سبھی جانتے ہیں کوئی بھی عبادت ہو اگر کسی کو دکھائیں گے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریا، نام و نمود۔ اور ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، اور ایسی عبادتیں میرے اور آپ کے منہ پر ماری جائیں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اگر تم صدقہ کرو گے دکھا کر تو یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ بہتر ہے کہا۔ ساری نیکیوں کے اندر یہی ایک نیکی ہے جس نیکی کو دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا کر دینے کے لیے اس لیے کہا تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو ابھارا جائے، دوسروں کو تیار کیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ کم ہے وہ زیادہ دیتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو سیونگ کی فکر رہتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے ایک کم پیسے والا رقم زیادہ اٹھا کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتے ہوئے میں نہیں دے رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دیکھ کر، اس کے دیکھا دیکھی یہ بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے تعلق سے کیا کہا کہ تم دکھا کر دو تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کئی آیات قرآن کی اگر آپ مطالعہ کرو گے جہاں پر صرف صدقہ اور خیرات کے تعلق سے کیا کہا؟ سرًا وعلانیہ، سرًا وعلانیہ۔ مومنین کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دکھا کر بھی دیتے ہیں اور پھر چھپا کر بھی دیتے ہیں۔ لیکن اوپر والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہارے لیے بہتر ہے دکھا کر دو، یعنی تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے اور وہ تم کو دیکھا دیکھی دے دیں گے۔ لیکن نیچے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اگر تم نے دیا کیسے؟ چھپا کر، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے بدلے میں اللہ تمہاری بخشش کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں لٹانا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ کتنے فرشتے اترتے ہیں؟ 2 فرشتے اترتے ہیں، اور دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ سب سے پہلے کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ اس انسان کو تو عطا کر بہترین جانشین جو کیا کرتا ہے؟ تیرے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین جانشی دے۔ یہ آسمان سے اترنے والا فرشتہ ایک دعا کرتا ہے، اور دوسرا والا اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے ہاتھ کو روکے رکھتا ہے، اتنا سارا تو نے اس کو دیا ہے پھر بھی وہ تیرے راستے میں دیتا نہیں ہے، بخل سے کنجوسی سے کام لیتا ہے، یا صرف وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی پراپرٹی ہے، اے اللہ اس کے لیے تو کیسا جانشین، اللہم آتی ممسکا تلفا، ایسا جانشین تیار کر جو اس کے مال کو برباد کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ابا کی پراپرٹی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، سب کیا کر دیتے ہیں؟ اس کی پراپرٹی کو تتر بتر کر دیتے ہیں، ایک جھٹکے میں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 2 فرشتے ایک دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک ایسا جو دیتا نہیں ہے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس کی ہلاکت کی۔ اور مشاہدہ میں آتی ہے یہ چیزیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والا بڑی محنت سے جمع کیا تھا پونجی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی ساری پونجی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ صدقہ دینے والے کے لیے فرشتے کی دعا، نہ دینے والے کے لیے بد دعا۔ لیکن یہاں نہ دینے والے کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو دیتے ہیں ان کے لیے کیا کیا انعامات ہے، اور صدقہ کتنا قیمتی ہے، کیا طاقت رکھتا ہے، صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے اور اس کی کیسی پرورش اور نگہداشت کرتا ہے، یہ بھی آپ ذرا اس حدیث سے اندازہ لگا لیجیے۔ میں اور آپ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 1 دینار خرچ کرتے ہیں، 1 ریال خرچ کرتے ہیں۔ اگر دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اگر دکھا کر بھی دیتے ہیں، اور اس سے ہماری نیت کیا ہوتی ہے
کہ ہم کو دیکھا دیکھی اور اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں دیں، وہاں پر بھی ہماری نیت کے اندر خلوص اور للہیت ہوتی ہے، تب دینے پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے صدقے کی ایسی نگہداشت، ایسی پرورش اور ایسی حفاظت کرتا ہے، روز قیامت پہاڑ بن کر وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ معمولی بات نہیں۔ اللہ کے راستے میں آدمی 1 دینار، 1 کھجور دے گا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ پہاڑ بن کر آئے گا کل قیامت کے دن۔ اور پہاڑ برابر بھی اگر ہم صدقہ دیں گے اور اس میں صرف لوگوں کی واہوائی اور نام و نمود ہوگا تو پھر وہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور مزید برآں سنیے، ہم سبھی جانتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں خصوصاً، اب رمضان آنے والا ہے، ہم ہمیشہ یہ بیان کرتے ہیں جو روزے دار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کے لیے ایک دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہم سبھی جانتے ہیں نا، لکل جنت 8 ابواب ہے نا، ہر جنت کے کتنے؟ 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ کس کے لیے خاص کیا ہے؟ روزے دار کے لیے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ باب الریان کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دروازہ بنایا ہے جنت کے اندر، کن کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الصدقہ۔ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے۔ اور پتہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کیا گیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ ای الصدقۃ افضل۔ ہم صدقہ دیتے ہیں نا، کون سا صدقہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا افضل ہے؟ ای الصدقۃ افضل، سوال کیا گیا۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ان تصدق، کہ تم دے دو۔ کب؟ وانت صحیح، صحت مند ہو۔ ذرا جملے پر غور کریں، اور اگر کسی کو نیند آ رہی ہے اپنی نیند کو دور کریں۔ بہت سارے میں ساتھیوں کو دیکھتا رہتا ہوں، اونگتے رہتے ہیں۔ نہ خطبے میں آ کر بیٹھ کر ہم کو خطبہ اگر ہم بغور سماعت کریں گے، سنیں گے، اس پر بھی ہمارے لیے اجر ہے۔ یہاں پر اگر ہم آئیں گے، اونگیں گے، سو جائیں گے اور پھر ہم کو احساس نہیں ہوگا، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، ہماری ہوا خارج ہو جائے گی، احساس نہیں ہوتا، پھر ایسی حالت میں ہم اٹھ کر نماز بھی پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بات ذرا کڑوی ہے لیکن حق ہے۔ مت سوئیں، اپنی نیند کو تھوڑی دیر کے لیے بھگائیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کہنے والا کچھ کہتا ہے اور نیند کے عالم میں کچھ سنتے ہیں اور جا کر کچھ آگے کیا کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں کہ فلانی جگہ آج ہم نے یہ سنا، اور پھر اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، باتیں غور سے سنیں، سمجھ میں نہ آنے پر یہاں تو نہیں سوال ہوگا، بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو ایسی حالت میں کہ تم صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی مہلک بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، ہلاک کرنے والی، تب کیا ہوتا ہے؟ پورا بینک بیلنس نکال کر اب اللہ کے راستے میں، اتنا مدرسے میں، اتنا مساجد میں، اتنا فلانا، اتنا ادھر ادھر خوب خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، وہ عالم میں نہیں ہے۔ حدیث سننے کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ صدقہ کرنا ہے وانت صحیح، جب آپ صحیح ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، کوئی بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوئی ہے، بڑھاپا آپ کو لاحق نہیں ہوا ہے، آپ جوان ہو، شحیح۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے دل کے اندر خواہش ہے، طمع ہے، مال خرچ، کیا کہتے ہیں، مال جمع کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہے، تعمل الغنا، اور آپ خوب لگے ہوئے ہو مال جمع کرنے کے پیچھے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ صحت مند بھی ہو اور مال کی تمنا بھی ہے حاصل کرنے کی، اور مال کما بھی رہے ہو، خوب محنت کر کے مال بٹور بھی رہے ہو۔ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، اور کس بات کا ڈر ہے؟ کہیں میں فقیر نہ بن جاؤں، تنگ دستی کا بھی آپ کو ڈر لاحق ہے۔ اس عالم کے اندر آپ خرچ کرو گے تبھی وہ صدقہ افضل ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَلَا تُمْهِلْ، دیر مت کرنا۔ کیا ہو جاتا ہے دیر کرنے سے؟ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب چلو جانا ہے، آپ کی تشکیل ہو چکی ہے، آپ کو نکلنا ہے، چلیے، وقت ہو چکا ہے آپ کا، اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تب کا کیا ہوا خرچہ کام آنے والا نہیں ہے۔ جب یہاں پر آ کر اذا بلغت الحلقوم، جب حلق کو آ کر کیا ہو جائے گا؟ موت کا فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، تب جا کر انسان کہتا بھی کیا؟ علی فلان، اتنا فلاں کو، جیسے میں نے شروع میں کہا نا، ولی فلان کذا، فلانے کو
تھوڑا سا یہ اس کو اتنا، حدیث کے الفاظ ہیں وقد کان لی فلاں. اب آپ کہتے ہو کہ اتنا مدرسے کو، اتنا مسجد کو، اتنا فلانے کو، اتنا بڑے بھائی کو، اتنا چھوٹے بھائی کو، نہ یہ فلانے کا ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ وارثین کا وہ ہو چکا ہے، اب اس مال کے اندر آپ کا حق نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ جب ہم صحت مند ہوں تبھی کرنا ہے، جب ہم جانے لگے دنیا سے رخصت تب صرف ہے حق ہم کو 1/3 کا. آخری موقع پر ہمارے اپنی جو پراپرٹی ہوتی ہے، ہمارا اپنا مال، ہم 1/3 خرچ کر سکتے ہیں. پھر جو 2/3 ہوتا ہے، یعنی کہ 2/3 وہ وارثین کا ہو چکا ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد تو سارا کا سارا کن کا ہوتا ہے؟ وارثین کا. تو کہتے ہیں جب صحت مند ہو تب ہم خوب خرچ کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہوتا بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ سارا کا سارا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر رکھ دیتے تھے. ان کو کل کی فکر نہیں ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دیتا بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں ملے گا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اعطی منفقا خلفا. اللہ دینے والے کو بہترین جانشی دے. خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں، قرآن کے اندر بھی آیتیں ہیں نا بہت ساری ایسے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اضعافا مضاعفا بڑا چڑھا کر کیا کرتا ہے؟ واپس لوٹاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر بھی ذرا غور فرمائیں. عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ایسے مواقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے صحابہ، اپنے دوستوں، خصوصاً عورتوں کو بھی کس بات کی ترغیب دیتے تھے؟ صدقہ اور خیرات کرنے کی. عیدگاہ میں آئے، عید کی نماز، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے اندر ایسے جیسے آج کل مائک کا زمانہ ہے، اسپیکر کا زمانہ ہے، دور دور تک آواز جاتی ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے مردوں کے اندر، پھر عورتوں میں خصوصی جا کر اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے. اور وہاں جا کر کس بات کی ترغیب؟ صدقہ اور خیرات کرنے کی، کہ مال بٹورنا نہیں ہے، جمع کر کے رکھنا نہیں ہے کہ پھر جمع کر کے رکھے اور چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں کیا کرنا ہے؟ تم کو لٹاتے رہنا ہے. ایک مرتبہ کہا بھی اللہ کے رسول نے، یا معاشر النساء تصدقنا. عید کے موقع پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، اے عورتوں صدقہ کرو، صدقہ کرو، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنْ. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، سونا ہے، زیور ہے، کان کی بہت ساری بالیاں ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کو بھی شوق ہوتا ہے نا، میرے پاس 15 انگوٹیاں ہیں، 20 کان کی بالیاں ہیں، اور چینیں 15 ہیں، وہ 25 ہیں، اس کو خالی 25-30 مت کرو، اس میں سے اٹھا کر ایک بالی دے دیا کرو، ایک انگوٹی دے دیا کرو. اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنْ. اگرچہ کہ تم کو اپنے زیورات دینے پڑے، کیا کرو؟ اپنے زیورات میں سے دے دیا کرو. آگے کیا فرمایا؟ یہاں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. فَإِنِّي أُرِيتُكُنْ. اے عورتوں میں نے تم کو دیکھا ہے. کہاں پر دیکھا ہے؟ اکثر اہل النار. جہنم کے اندر کثیر تعداد میں اے عورتوں میں نے تم کو دیکھا ہے. اب جب اس طرح کی بات آئے گی عورتوں کے سامنے، اللہ کے رسول اس طرح کہیں گے، ظاہر سی بات ہے سوال کریں گے نا، قلنا کہ بڑی عورتیں، وہ بھی میں یا رسول اللہ، ہمارا کیا قصور ہے کہ ساری کی سارے آپ نے زیادہ تعداد میں عورتوں کو کہاں دیکھا؟ جہنم کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے تکثرن اللعن. بات بات پہ تم کیا کرتی ہو؟ لعن طعن کیا کرتی، بات بات پر ناشکری کیا کرتی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دکھایا جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ ہے. تم کیا کرتی ہو؟ لعن طعن کرتی ہو، ملامت کرتی رہتی ہو بات بات پہ، اور پھر وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. اور اپنے شوہروں کی کیا کرتی ہو؟ ناشکری کرتی ہو. کتنا لا کر دینے کے باوجود آپ اتنا ہی دیتے ہو. فلانے دیکھو وہ تو اتنا لا کر دیے، ان کے یہاں یہ بھی ہے. یہ اگر ہم تجربات کریں گے تو معلوم ہوگا کتنے ایسے ہیں بیچارے پریشان ہو کر صحیح کے بجائے غلط قدم اٹھاتے ہیں، صرف اپنی عورتوں کو کیا کرنے کے لیے؟ خوش کرنے کے لیے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے مواقع پر بھی کیا ترغیب دی تھی؟ کہ اللہ کے راستے میں لوٹانے کی. اور یہ چیزیں کام آنے والی ہیں، یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، آگے بات میں بڑھانے سے پہلے اس واقعے کو بیان کر کے آگے چلتا ہوں. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جب سنا اللہ کے رسول صدقے پر ابھار رہے ہیں
تو ان سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول نے آج خطبے میں کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں لٹانا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پاس مال ذرا کم تعداد میں ہے، آپ ذرا غریب قسم کے انسان ہیں، مسکین قسم کے انسان ہیں، آپ جا کر سوال کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے کیا، یہ سوال کریں۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پوچھنے میں ان کو عار محسوس ہوئی، شرم محسوس کیا، کہا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں جا کر یہ سوال کیسے کروں؟ کہا کہ تو ہی جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لے۔ جاتی ہیں کن کی خدمت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کون؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا بھی نام زینب ہے۔ کن کا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کا۔ اور جا کر سوال کرتی ہیں، سوال کرنے سے پہلے کہتی کہ میں جس سوال کو لے کر گئی تھی اسی دوران میں نے ایک اور عورت کو پایا، وہ بھی یہی سوال لے کر آئی تھی۔ حاجتی و حاجتھا، میری ضرورت اس کی ضرورت ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں وہاں پر کھڑے تھے، حضرت بلال آئے اور آ کر سوال کرنے لگے کہ تمہارا یہاں آنا کیوں ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم ایک سوال لے کر آئے ہیں، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ حضرت بلال اتم جا کر انہوں نے سوال کیا، کن سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جا کر بتا دیا کہ زینب آئی سوال لے کر۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا ایُّ الزیانب، کون سی زینب ہے؟ کیونکہ اس وقت مدینہ کے اندر بہت ساری زینبیں تھیں، خود اللہ کے رسول کی دو گھر والیاں کون ہیں؟ زینب ہیں، بہت ساری زینبیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا امرأۃ عبداللہ بن مسعود، یہ کون عورت ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ کیا سوال لے کر آئی ہیں کہ ایسا ایسا سوال کر رہی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ تو جا کر کہو کہ خوشی سے دے سکتی ہے، بلکہ ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا ثواب کون سا ہے؟ دوسرا ثواب صلہ رحمی کرنے کا۔ اس لیے رشتہ داروں کو اوروں کے بجائے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی غریب لاچار مسکین ہے تو وہاں پر صدقہ اور خیرات ہم کو زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ڈبل ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ صدقہ خیرات ایسے کرنے پر تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اگر ہمارے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دینے پر صلہ رحمی کا بھی ملے گا اور پھر صدقہ خیرات کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے سنتے ہیں، ایک بات ذرا ذہن کے اندر رکھیے کہ صرف عورت اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے لیکن مرد نہیں ہے، مرد کفیل ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی صدقہ اٹھا کر کس کو؟ اپنی بیوی کو۔ چلو یہاں آج ہم نے حدیث سنی تھی، اس لیے کہا تھا کہ نیند سے اٹھانا ضروری ہے، یہاں ہم نے عورت کے تعلق سے کہا تھا، مرد کے تعلق سے سن کر جا کر کوئی غلط فتویٰ نہ ہمارا پھر وائرل ہو جائے۔ تو مرد کفیل ہوتا ہے عورتوں کا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو صدقہ اور خیرات، عورت دے سکتی ہے۔ ہاں، تو آگے میں نے کہا نا کہ آج آپ کے سامنے صدقے کی طاقت کو بھی بیان کرنا ہے کہ کتنی زبردست اس کی طاقت ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ جب روز قیامت یعنی قیامت کا دن ہوگا، جب حشر برپا ہوگا، جب وہاں ہولناکیوں کا عالم ہوگا، سب پریشانی کے اندر ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم کے اندر یہ صدقہ مجھ کو اور آپ کو کیا کام دیتا ہے، ذرا اس حدیث سے ملاحظہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ، ہر آدمی، فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ روز قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے جو صدقہ خیرات کرتا ہے نا، اس لیے 7 آدمیوں کے تعلق سے ہم نے سنا ہے، اس میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور یہاں جو بات آئی ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو صدقہ کرتا ہے اس کے سائے کے اندر انسان کو رکھے گا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ صدقہ اس کے لیے چھاؤں بن جائے گا، چھت بن جائے گی اور اس کے سائے کے اندر یہ آئے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے سامنے؟ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلے ہو جائیں، یعنی جب تک وہاں کھڑے رہنا ہے۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ اور اس دن کے تعلق سے کیا آیا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سالہ دن ہوگا۔ اندازہ لگائیے یہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں سب کی عمریں بھی اگر ہم کلیکٹ کریں گے پوچھ کر تو بھی مشکل سے 2-4 ہزار پہنچ جائے گی، 10,000، وہاں 50,000 سالہ دن ہوگا۔ اور اس دن کے تعلق سے بھی کیا فرمایا گیا ہے؟ ان یوما عند ربک کالف سنہ، وہاں کا دن بھی یہاں کے 1000 دن کے برابر ہے۔
یہاں کا جو دن ہے ایک دن ہے، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 دن کے برابر، اور پھر 50,000 سالہ دن۔ اتنے وقت تک جو پریشانیاں ہولناکیاں اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا، سنتے رہتے ہیں کیسا عالم ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر بھی ہم جو صدقہ کریں گے نا دل سے اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سائے کے اندر مجھ کو اور آپ کو بٹھائے رکھے گا۔ یہ صدقہ مجھ کو اور آپ کو چھاؤں کرے گا جب تک ہمارے بیچ میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور ذرا مزید برآں سنیں، ہم سورہ منافقون پڑھتے رہتے ہیں، سورہ منافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے آپ کو عطا کیا، مِن قبل، یہاں پر بھی یہی ہے، اوپر بھی حدیث کے اندر حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ آیا تھا نا، یہاں پر بھی مِن قبل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے کیا کرو تم؟ اللہ کے راستے میں لٹاؤ، پیسہ دیتے رہو، جو اللہ نے تم کو دیا ہے دیتے رہو۔ فیقول ربی، تو وہ انسان کہے گا قبل یہ کہ موت آ جائے تم اس وقت تک ہمارا دیا ہوا پیسہ خرچ کرتے رہو۔ فیقول، پھر کل کو کہنے لگو ربی لولا اخرتنی، موت آ گئی اور ہم نے خرچ نہیں کیا تو کیا کہا جائے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو مہلت اللہ دے دیتا، فاصدق، تو میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا۔ دیکھیے یہاں پر مجھے یہ سمجھانا ہے، یہ آیت تو 12 ہم نے سنی ہے، لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے، انسان مر رہا ہے، موت کا فرشتہ سامنے ہے، اور وہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑی دیر موقع ملتا تو میں صدقہ کرتا۔ کتنی ساری نیکیاں ہیں، کتنے سارے بھلے کام ہیں، یہاں تک کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے، اندازہ لگاؤ، ہے نہیں نا؟ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل مجھ کو اور آپ کو کرنا کون سا ہے؟ نماز کا ہے۔ اور پھر نماز تو ایسے ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے اس عالم کے اندر بھی اس کو پڑھنا ہے، بخار لاحق ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھنا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، سونا ہے، اشارے سے بھی نماز کا حکم ہے۔ اگر پگلا گیا ہے، عقل اس کی ٹھکانے نہیں، الگ بات ہے، بے ہوشی کے عالم ہے، الگ بات ہے، ورنہ اگر ہوش ہے تو اتنا کمزور ہو گیا تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مرنے والا تھوڑی دیر اگر مجھے موقع ملتا تو میں نماز پڑھتا، اس عمل کا ذکر نہیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فاصدق، تھوڑا موقع ملتا تو میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا۔ اندازہ لگاؤ کہ آخر یہ صدقہ ہے کتنا بڑا عمل، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جہاں یہاں کی آنکھ بند ہو گئی وہاں کی آنکھ کھل گئی، وہاں کی آنکھ کھلتے ہی صدقے کے فائدے، صدقے کے ثمرات، اس کی طاقت اس کو نظر آنے لگی۔ تو کیا کہہ رہا ہے انسان کہ اگر تھوڑا سا مجھے موقع مہلت مل جاتی تو میں کیا کر دیتا؟ اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کر دیتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور اللہ کے رسول کی زبانی بھی کہا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں وقت جو ہمارا دائمی ہے، آنے والا ہے، ہاں وہ وقت آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے کہا کہ انفقی، خرچ کرتے رہا کرو، ولا تحسی، گن گن کر مت رکھا کرو، فیحصی اللہ، اللہ بھی تجھ کو کیا کرے گا؟ گن گن کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی اگر گن گن کر دے گا اور گن گن کر جمع کر کے رکھے گا تو اتنی ہی نیت جیسے ہوگی ویسے ہی اس کو ملے گا۔ تو لہٰذا خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوسی سے کام مت لینا، گن گن کر کے مت رکھنا، خرچ کر، ولا تعی، کیا کہا؟ کنجوسی مت کرنا، فیعی اللہ، اللہ بھی تیرے معاملے میں کیا کرے گا؟ بخل کرے گا۔ ارضخی، ہاں کیا کر؟ فرخ دلی سے کام لے لے، خوب دے دے، مستطاعتی، جتنی تیرے اندر طاقت ہے۔ اور صدقے کی طاقت پتہ ہے؟ ان الصدقہ، یہ صدقہ کیا ہے؟ لتطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو کیا کر دیتا ہے؟ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اطفاء کے معنی کیا آتے ہیں؟ بجھانے کے۔ ایک حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ والصدقہ، صدقہ تطفئ الخطیئہ، گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر نہیں کیا، کیا کہا؟ کہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اور قرآن کا مطالعہ کریں گے، جہاں جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ میں کیا آیا ہے؟ اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آیا نا؟
تو بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک حسن درجے کی روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے کہا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی مریض ہیں، ان کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ہم بیمار ہوتا ہے تو دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کرنا ہے، دوائیوں کا استعمال کرنا ہے، دوائی سے منع نہیں ہے، کیونکہ زمزم کا پانی بھی دوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، جس نیت سے ہم اس کا استعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیت کے مطابق اس کا ہم کو ثمرہ اور فائدہ نصیب کرے گا۔ ہم اجوا کھجور کھاتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، شہد ہے اس کے اندر بھی شفا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے ایک اور دوا کیا دے دی کہ صدقہ کرو، اس سے بھی تمہارے کیا ہیں؟ بیمار صحت مند ہو جائیں گے۔ داؤ، علاج کرو مرضاکم، اپنے بیماروں کی بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے۔ اگر کسی لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا تو معلوم ہوگا، میرے سامنے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ آدمی بچنے والا نہیں ہے، یا یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے صرف اللہ کے راستے میں پیسہ لٹاتا رہا کہ اللہ تو ہی میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقے کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کیا۔ اگر ہماری نیتیں صاف ستھری ہوں گی، اللہ کے اوپر کامل ہم کو بھروسہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہماری نیت ہوگی نا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مراد عطا کرے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے میں خوب صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آج انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ متصلاً ہماری مسجد سے ہی لگا ہوا التقویٰ بیت المال ایک ادارہ، یہ ادارہ دوستو ذرا میں آپ کو بتا دوں تفصیلاً کہ یہ مرکز توحید و سنہ کے ماتحت مسجد حسین بھی قائم ہوئی ہے، آپ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ 5 سال ہو گئے، اور اسی ادارے کے ماتحت ایک اور ادارہ ہے وہ التقویٰ بیت المال۔ اب تک ہمارے پاس کوئی عمارت نہیں تھی، لیکن یہ تقویٰ بیت المال ہم نے قائم کیے تقریباً 4-5 سال ہو گئے، اور اس کے اندر سے جو فنڈ ہمارے پاس غربا کے واسطے آتا تھا، اس میں سے ہم لوگ الحمدللہ کیا کرتے تھے؟ غریب غربا کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ التقویٰ بیت المال کے نام سے جو سامنے 2 دکانیں لی گئی ہیں، وہ مرکز آج سے انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش انشاءاللہ اس موقع پر وہاں پر رہیں، اور میں ذرا آپ لوگوں کو مزید بتاتا چلوں کہ بیت المال ہے کیا۔ لفظ بیت المال کے اگر لفظی معنی آپ اگر مجھ سے پوچھو گے تو مال کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آخر ایام تھے، جب فتوحات ہونے لگی، خوب مال آنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مال غنیمت آتا تھا تو اپنے جتنے بھی صحابہ تھے ان کے اوپر ہی خرچ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ جو سلسلہ اور آگے بڑھا، خوب انکم ہونے لگی۔ کیسے؟ مال غنیمت کے ذریعے سے، ٹیکس کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات آیا کرتے تھے، اور بھی دیگر راستے سے مال آتا تھا۔ کہاں؟ صحابہ کرام کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں محکمہ قائم کیا بیت المال کے نام سے، اور وہاں پر جتنا بھی فنڈ جمع ہوتا تھا، اب وہاں پر خالی صدقہ خیرات نہیں تھا، مال غنیمت بھی آتا تھا، ٹیکس بھی آتا تھا، اور دوسرے بھی ذرائع سے انکم ہوا کرتی تھی، اور وہ وہاں پر اسلامی قوانین چلتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محکمہ قائم کر کے وہاں سے لوگوں کو تنخواہیں اور وظیفہ دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے لسٹ میں کس کا نام تھا پتہ ہے؟ اہل بیت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیت المال میں سے سب سے زیادہ جو انکم آتی تھی اس میں سے بیت المال میں سے کس کو دیتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو۔ سالانہ تقریباً 15,000 درہم ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بدر کے جو صحابہ تھے ان کی اعلیٰ اولاد پر، ان کے صحابہ پر اور ان کے گھر والوں پر، اور بھی ایسے ہی انہوں نے مراکز قائم کیے تھے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اسلامی خزانہ بن گیا، اور شاہی خزانہ بن کے آج بھی آپ جانتے ہو جو عرب کے اندر رہتے بھی ہیں اور نہیں رہتے ہیں ان تک یہ معلومات پہنچی ہوئی ہے کہ الحمدللہ عرب کے اندر یہ اپنے خزانے کے اندر سے جو شاہی خزانہ اس میں سے غربا کی وہ مدد کرتے ہیں،
وظیفہ لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے مطلب بستی والوں کو، اپنے جو عربی ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں اس میں سے وظائف دیتے ہیں، کسی کو 4000 ریال، کسی کو 3000 ریال، کسی کو 5000، جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے وہاں پر ان کا سسٹم چلا ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ویسے تو ہمارے پاس کوئی دوسرے ذرائع کا یہ نہیں ہے، خاص انتظام نہیں ہے، اگر اس طرح کا ذرائع کا اگر نظام بنتا ہے تو ہم مستطیع لوگوں کی بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ بیت المال جو خصوصاً قائم کیا ہے، اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ اس میں غریب، محتاج، لاچار، مسکین، بے بس، کمزور، جو ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے پاس بیمار ہونے کی وجہ سے اپنی بیماری کے کیا کہتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیماری کا علاج کر سکیں، تو یہاں میں سے جو چیریٹی فنڈ جیسے جس کو کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ نظام بہت ہی اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی صحابہ کرام کے ذریعے سے اس قانون کو نافذ کیا ہے، اور یہ نظام بہت بہترین ہے، اس سے غریب غربا کی مدد ہوتی ہے۔ ایک اور اس کا فائدہ کیا ہے پتہ ہے؟ بعض دفعہ ہمارے پاس پیسہ رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بستی کے اندر کوئی ایسا مستحق ہم کو ملتا نہیں ہے جس کو ہم دیں، کیونکہ سب صاحب حیثیت ہیں یا ایسے ہیں کہ ان کے پاس ہے، دوسرے راستے سے ان کے پاس آ جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگے۔ تو ایسی جماعتیں جن لوگوں نے ایسے بیت المال قائم کیا ہے، ان کے پاس اگر ہم جا کر اپنا زکوٰۃ کا پیسہ جمع کریں گے تو ان کی ذمہ داری ہے، ان کے صدر سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ مستحق حضرات کو اگر بستی کے اندر نہیں ہے تو اطراف کے اندر جا کر ان لوگوں تک جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ جیسے عرب کے اندر ایسے ہوتا ہے، خصوصاً فطرے کے موقع پر مساجد کے اندر اپنا فطرہ جمع کرتے ہیں تو اپنے عرب کے اندر نہیں بلکہ اطراف میں نائجیریا ادھر ادھر جہاں غربا ہیں وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسے کو بھیج کر ان کی وہ مدد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آج اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری یہی گزارش کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس ادارے سے جو کام ہو رہا ہے آپ حضرات کے سامنے ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اخلاص اور للہیت عطا کرے اور خوب اللہ کے بندوں کی جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے میری گزارش کہ اپنا جتنے بھی صدقہ و خیرات ہیں آپ اپنے طور پر خرچ کریں، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ مستحق تک نہیں پہنچا سکتے تو اپنا فنڈ لا کر یہاں پر کیا کریں؟ ان کے پاس الحمدللہ ایک جماعت ہے، تقریباً 7-8 سال 10-12 سال سے یہ جماعت قائم ہے اور یہاں پر کام ہوتا ہے، تو اپنے صدقہ و خیرات یہاں پر لا کر آپ جمع کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ڈبیاں بنائی ہوئی ہیں، چھوٹی سی ڈبی دیں گے، ویسے دکانوں کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے سپلائی کیا ہے اور وہاں سے الحمدللہ غربا کے لیے انکم آتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی لے جا کر رکھیں، جیسے آپ اپنے بچوں پر لٹاتے ہو، ان کے اوپر لٹاتے رہتے ہو، تو تھوڑا تھوڑا آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ ڈبی کے اندر ڈال دیں، عورتیں ہوں مرد ہوں اپنے گھروں میں لے جا کر چھوٹی سی ڈبی رکھیں۔ جیسے ہم لوگ عام طور پر ڈبیاں رکھتے ہیں اور 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے میں کھولتے ہیں، ہاں اتنا جمع ہو گیا، اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے ایسی ڈبی لے جا کر بنی ہوئی ہے انشاءاللہ، نماز کے بعد جس کو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ دی جائے گی، ڈبی لے جا کر اس کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا نا ایک ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دکھا کر دے دو، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے دکھا کر دینے میں جو بیچارہ غریب ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ کم ہے اس کو شرم آتی، کیا 1 روپیہ دے دوں، کیا 5 روپیہ، لوگ کیا سمجھیں گے، اس طرح بھی ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ چھپا کر دینا چاہتے ہو ڈبی لے لو، 2-2 4-4 مہینے جتنا بھی ہے آپ ڈبی کے اندر ڈال دو اور لے جا کر وہ ڈبی ان کو دے دو، نام لکھنے کی ضرورت نہیں کہ فلانی کی ڈبی ہے، اور یہاں پر پوچھیں گے بھی نہیں کہ کس کی ڈبی ہے، ڈبی آ جائے گی ہم کھولیں گے کہ بھئی للہ فی اللہ پیسہ آیا ہے اور پھر غربا پر ہی انشاءاللہ لٹایا جائے گا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔